کہ الممیت جو موت و حیات کا مالک ہے، وہ جب کسی کو موت دینے کا ارادہ کر لے تو حیات کے اسباب کو ہی موت کا سبب بنا دیتا ہے. اس کے لیے تو کچھ مشکل بھی نہیں ہے، جو بھی چاہے وہ کر کے رہتا ہے. علامہ ابن کثیر الممیت کی تعریف میں کہتے ہیں کہ اسی کے ہاتھ میں ہے پیدا کرنا اور اسی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. کوئی زندہ نہیں رہتا اور نہ کوئی مرتا ہے مگر اسی کے ارادے اور مقرر کرنے سے. کسی کی عمر نہیں بڑھائی جا سکتی اور نہ کم کی جا سکتی ہے مگر اسی کے فیصلے اور مقرر کرنے سے. تو کیا آج کے بعد دل سے ڈر نکل گیا؟ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ لوگ کیا کریں گے؟ ہائے فلانا مار دے، ہائے جان نہ چلی جائے، ہائے سیکورٹی گارڈز رکھ لیجئے. سیکورٹی گارڈ بیچارے کیا کریں گے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. کئی دفعہ تو سیکورٹی گارڈ ہی جان لینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو لہٰذا موت کا وقت مقرر ہے. اور بات یہ کہ موت سے ڈرنے والوں کے لیے ایک سبق ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کو سیف اللہ کہا اللہ کے نبی نے، اور اللہ کی تلوار کسی میدان جنگ میں نہیں ٹوٹ سکتی تھی. یہ تو ان کی بیوی نے بھی کہہ دیا تھا ان کی موت کے وقت پہ کہ مجھے اسی دن سمجھ آ گیا تھا کہ ان کو شہادت میدان جنگ میں نہیں ملے گی کیونکہ اللہ کی تلوار ہے. گھر پہ بستر پہ مرے جیسے ایک عام بندے کا دنیا میں سے جانے کا وقت ہوتا ہے. اور بڑی حسرت سے کہتے ہیں کہ میرے بدن پر ایک بالش جگہ بھی تلوار یا نیزے کے زخم سے خالی نہیں ہے، مگر آج میں ایک اونٹ کی طرح گھر میں مر رہا ہوں. یعنی ان کو برا لگتا تھا ایک عام موت مرنا، وہ تو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا چاہتے تھے. فلا نامت آیُن الجبنائی، خدا کرے یہ دیکھ کر نہ مردوں کی آنکھیں کھلے. یہ ان کا قول ہے. اس کے آگے کیا پتہ چلا کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں گھر میں بستر پہ مروں. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.